درخت ہے جو آگ اگلتی ہے، مطلب ایک دم بالکل انسان اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ درخت انسان کیا کرتا ہے، نکل لیتا ہے جیسے مگرمچھ نکلتے ہیں، اور آگ بھی نکلتا ہے اس سے. انسان اگر وہ جائے گا تو آگ کا شعلہ بنا کے فوراً اسے جلا لے، یعنی کوئی بھی ایسا دوسرا اس کے علاوہ. افریقہ کے جنگلات میں، جس جنگلات سے ہو کر کے کہاں پہنچنا ہوتا ہے، عرب پہنچنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت انتظام دے دیا بائی پلین. صحابہ اکرام جب پہنچے افریقہ کے جنگلات میں تو پورے جنگل کے جتنے جانور تھے انہوں نے کیا اعلان کیا کہ پورے جنگل کو خالی کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں آئے ہوئے ہیں. اور ایک وقت تھا ایسی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، تو جنگل پورا خالی ہو گیا تھا، اور کم از کم 40 دن وہاں صحابہ اکرام رکے، لیکن آپ لوگوں کو ایک ذرہ تکلیف نہیں. تاریخ میں یہ ہسٹری کا مطلب فرسٹ ایسا ہی ہوا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ایک چیٹی بھی جو ہے ان کو وہاں پہ نظر نہیں آئی. کتنا اللہ کا کرم احسان ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو اللہ پاک نے اسے کس چیز سے گھیر رکھا ہے، صحرا اور ریگستان، یعنی جنگل اور ریگستان سے. اور اس وجہ سے یہ عرب جو ہے ایک قلعہ بن گیا. کیا بن گیا؟ ایک قلعہ بن گیا. اب یہاں پر جو قلعہ یہ بنا تو اس کے بیرونی ممالک جو ہے، جو اس کے باہر دنیا ہے، وہ اس کے اوپر اپنا حکومت نہیں کر سکتی. کر سکتی کیا؟ اگر وہ کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا دے دیا؟ سمندر دے دیا. اس کی باؤنڈری جو کی اللہ نے وہ صحرا اور ریگستان سے کر دی ہے. تو اس کے اندر حملہ کرنا، اس کو اپنے حکومت میں شامل کرنا لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی. اور اگر ایسا دو ممالک یا دو طرف کے جگہ جو کر سکتے تھے تو اللہ نے ان کو خطرناک جنگلات یا ریگستان سے جو گھیرا تھا نا، تو وہ ان کے ہی علاقے کی طرف تھا. انہیں پہلے اپنے جنگلات سے جھجنا پڑتا، اس کے بعد وہ عرب پہنچ سکتے تھے. تو یہ پاسبل بالکل بھی نہیں تھا، چونکہ ایسے ایسے درخت، ایسے جانور وہاں پر ملتے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو جو بنایا، تو عرب کے باہر کی جتنی دنیا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں تھی کہ اس عرب کے اندر اپنی حکومت قائم کر لے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے عرب کے لوگ ہی وہاں کے خود حاکم، سردار اور لیڈرز ہوا کرتے. ٹھیک ہے نا؟ باہر کا کوئی بھی اس پر حملہ کر کے اس کی چیز کو لے نہیں سکتا. اسی وجہ سے عرب کے عوام کے اندر کل بھی خود مختاری تھا اور آج بھی خود مختاری ہے. خود مختاری سمجھتے ہیں؟ کسی کا نہیں سننا، کسی کا وہ نہیں سنتے تھے. کل بھی ان کے اندر ایسا نظام تھا کہ وہ اپنا سناتے تھے، دوسرے باہر ممالک کو اپنا سناتے تھے. وہ جیسا بولتے تھے ویسا ہوتا تھا، اور ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ان کے اندر خود مختاری تھی کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کون ڈرائے گا، ہمارے تک پہنچے گا کون، ہماری چیزوں کو ہم سے کون لے جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو قدرتی طور پر تیار کیا. عرب کو قدرتی طور پر کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے میرے سوالوں کا جواب دیجیے. عرب میں چاروں طرف سے کون کون سے پانیوں سے گھرا ہوا دریا ہیں؟ ذرا چار ہم سب ابھی پڑھے. ویسے نمبر 1 بتائیے. ہم لے لیں خفیفہ، گردن کرے گا تو. نمبر 1 دریائے، ٹھیک ہے، دریائے فرات. دوسرا میں کیا ہے؟ بحر احمر، ویری گڈ. تیسرا بحر ہند ہے، اور چوتھا خلیج عمان ہے. اس کی باؤنڈری، اس کا سارا جو گھیراؤ ہے وہ کس چیز سے ہے؟ صحرا اور ریگستان سے. صحرا اور ریگستان سے. ریگستان کی خوبی کیا ہے؟ خوبی کیا ہے؟ اس پہ انسان تپش پہ عام آدمی چل نہیں سکتا. چل سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک خوابی دنیا ہے. کیا کہ وہ انسان یہاں کھڑا اور وہاں سوچے گا، دیکھے گا تو اسے تصور کیا آتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے. جس کی ریز اتنی چمکتی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے بہت سارا پانی. ایسے میں کتنے ہمارے ایسے صحابہ ہیں جب علم کے راستے پہ نکلے تھے، تو جب ریگستان ہو کر کے دوسرے ممالک جانا چاہتے تھے، علم کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف بڑھ رہے تھے، کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کو شہادت ہو گیا.
جس میں سے ایک صحابہ ہے جو مقام رمضہ پہ جا کر کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہوئی وہ مقام رمضہ پہ ہوئی. رمضہ اس لیے ہوا کہ وہ ریگستان کو جو طے کر رہے تھے تو ریگستان میں ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور پھر ایک وقتی ٹیمپروری وہ اور ان کی وائف جو وہاں پہ اسٹے کے رکے تو اس کی وجہ سے پانی جو اویلیبل نہیں تھا, کھانا پینا سب ختم ہونے لگا تو ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد کئی وقت تک ان کی اہلیہ وہاں پر رہی. اس کے بعد ان کی بھی حالانکہ قافلے آ رہے تھے, مل رہے تھے, جس سے جو ہو رہا تھا وہ دے رہے تھے, لیکن کچھ وقت کے بعد ان کی بھی وفات مقام رمضہ پہ ہو گئی. تو تصور یہ آتا وہاں پہ کہ وہ آگے جا کے پانی, پھر آگے جب وہاں پہنچیں گے تو لگے گا آگے پانی, پھر جب وہاں پہنچیں گے تو لگے گا اس سے آگے. یعنی جا کر کے یہ خواب بہت آتا ہے. اس لیے ریگستان میں چلنا سب کی بس کی بات نہیں ہے, اس کا جو ماہر ہوتا ہے وہی چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریگستان اور صحرا سے گھیر کر کے اللہ نے اس عرب کو قلعہ کے طور پہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ قلعہ کے طور پر, بڑا مضبوط ہے. اب یہ قلعہ کے اندر ایسے لوگ بستے ہیں جن کے اندر یہ معلوم کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اپنا ہمارے کوئی ہیڈ نہیں ہے, کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے, ہم خود لیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ خود مختاری جو تھی آج بھی ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہمارے ہندوستان میں جو مولانا ابوالکلام آزاد ہے, ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی, عرب کے رہنے والے تھے. جب وہ انڈیا آئے ہیں اپنے فادر کے ساتھ, ان کے فادر کولکاتہ علاج کے لیے آئے تھے, تو آپ کی وفات ہو گئی, آپ یہیں اسٹے کر رہے رہ گئے یہاں پہ. تو آپ دیکھیے ان کی لائف ہسٹری پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ان کے اندر لیڈرشپ, وہ اپنے اوپر کسی کو نہیں لیتے تھے, اپنے سے پڑھ کے دوسروں کو لیڈ کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, خود مختاری بولتے ہیں, اسے کیا بولتے ہیں؟ خود مختاری بولتے ہیں, کہ ہمارے اوپر کوئی حکومت نہ کرے, ہم سب. ٹھیک ہے, تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب 5 جگہ کے جو نام اس ملک کے حصے میں آتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں, بتا دیں. آپ نے اپنی کاپی بھی اسے اچھی طرح بنا لیا, یہ ڈیزائن نہیں بنا. اچھا, آپ کسی کی کاپی سے اس کو کاپی, ٹھیک ہے, اس کو نمبر 1 اسٹیپ کر لیں آپ, اس کو نمبر 1 لکھ لیں آپ اوپر میں. کیا یہ نمبر 1 ہے نا. اب نمبر 2 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ عرب ملک کے 5 حصے. عرب ملک کے, آپ سوچیں گے عرب کیوں پڑھا رہے ہیں نا. عرب ملک کے 5 حصے میں پہلا ہے تہامہ. کیا ہے؟ تہامہ. دوسرا کیا ہے؟ حجاز. حجاز کا نام سنے ہیں سبھی لوگ, اکثر سنے نہیں سنے. تیسرا کیا ہے؟ نجد, نون جیم دال, نجد. اور چوتھا ہے یمن. کیا ہے؟ یمن. اور 5واں ہے عروز. عروز. تیسرا نجد, نون جیم دال, نجد. ٹھیک ہے, لکھ لیا. اب دیکھیے یہاں پہ جو تہامہ ہے, حجاز ہے, نجد ہے, یمن ہے, عروز ہے, اس 5 حصے جو ملک کے اندر ہیں, ان 5 حصوں کی الگ الگ ٹوٹیاں, دونوں طرف سے ان کے دروازے. ایک دروازہ سمندر کو کھلتا ہے اور ایک دروازہ خشکی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو 5 حصے اس ملک کے اندر ہے, اس کا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ یعنی اگر عرب کے لوگ چاہیں کہ ہم خشکی پہ چلیں تو چل سکتے, لیکن ایک طرف اس کا دوسرا دروازہ کہاں ہے؟ سمندر جو گھرا ہوا ہے. یہ 5 ایسے ہیں جس کو حج پہ میقات بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میقات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں الگ الگ یہ میقات ہوئے. جیسے مان لیجیے ہندوستان والے کو کہاں سے ڈالنا ہے, نجد سے ہی ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں, مطلب الگ الگ ورڈ آتا ہے. وہ آپ غور کریں گے حج کے یہ پہ تو آپ کو وہ جگہ جو شہر جانا ہے جہاں سے آپ کی میقات ہوگی, جہاں سے آپ جا کے مان لیجیے آپ نے ہندوستان سے جو ہے نکلنا کا ارادہ نہیں کیا, تو اب آپ ارادہ کرنا, نیت کرنا بھول گئے, تو آپ کو اگلا کہاں کون سی جگہ ایسی جانی ہے جہاں وہاں سے آپ ارادہ کر سکتے, وہاں پہنچ کے کوئی سائٹ کا علاقہ. ٹھیک ہے, تو یہ 5 حصے ہیں اس ملک کے اندر جس کا دروازہ دونوں طرف سے کھلتا ہے. اس کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ ایک ڈائریکٹلی نہیں کھلتے. دنیا میں لفظ کوہ بہت زیادہ ہے, جیسے کوہ طور, کوہ قاف آتا ہے نا, تو کوہستانی علاقہ. وٹ کوہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ تصور کرتے ہیں, کہتے ہیں کوہ میں اکثر پریاں ہوتی ہیں. بچوں کی کہانیوں میں اکثر یہ بات ہے نا, اور بہت ساری سٹوریز بنتے ہیں, آپ اس کو پڑھیں گے. جیسے وہ الف لیلا وغیرہ جو آتی ہے, اس میں کوہ کا لفظ بہت استعمال کیا. جو بک آپ پڑھیں گے ہسٹری میں آتی ہے جو, تو اس میں کوہ کا لفظ چونکہ عرب سے وہ زیادہ تعلق رکھتا ہوا واقعہ, یا پھر ایک اور ہے ہسٹری. تو کوہ کسے کہتے ہیں؟ کوہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے پاس ان نیچرلی چیزوں کا, پانی, خشکی, پہاڑ, جھرنا, بادل, ہر کچھ بہت قریب سے اویلیبل ہوتا ہے. یعنی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے,
اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوہ. جیسے کشمیر ہم لوگوں کے لیے کیا کہلاتا ہے؟ جنت کہلاتا ہے. کشمیر ایک جنت ہے کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اسے؟ ایک جنت، دنیا کا جنت بنایا. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جگہ دنیا پہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کوہ کہتے ہیں. تو یہ جتنے 5 حصے ہیں اس میں سے کوہ کچھ ایسے ہیں کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. دیکھنے میں کیا ہے؟ بہت خوبصورت، لیکن وہ اندرونی اندر سے بڑی خطرناک. اپنے اندر کیا کر رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ایک انسان سوچتا ہے یہ جھرنا دکھ رہا ہے ہم اس میں نہا لیں گے، ہے نا، لیکن جب وہ جھرنے کے پاس جاتا ہے تو کوئی واپس نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کوہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے کوہ اس میں سمائے ہوئے. اور اسی کوہ سے مل کر کے نکلتا ہے راستہ فلسطین کا. کہاں کا؟ فلسطین کا. اور فلسطین میں ہی سب سے زیادہ سینا پہاڑی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سینا جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان میں الگ الگ کوہ ہیں، جس میں ایک کوہ طور ہے جس پہاڑ پر آپ سینا نے کہا کوہ کے ایک چھوٹے چھوٹے حصے، جو مطلب پہاڑی کا بڑا حصہ کا ایک چھوٹا چھوٹا آتا ہے، اس کے اندر کوہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کوہ میں کوہ طور ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں کیا کیا؟ کلام کیا. آج بھی کوہ طور بالکل جل کے کیا ہو چکا ہے؟ کالا ہو گیا ہے نا وہ پہاڑ، اللہ کے نور سے، جلال سے. تو انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اسی کوہ کے اندر جو فلسطین کا کوہ ہے، اسی سینا میں سب سے زیادہ زیتون پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ زیتون کے درخت سب سے زیادہ اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب ہم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ بحر ہند اور بحر احمر پڑھ رہے تھے نا. بحر ہند اور بحر احمر. بحر ہند ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر ایک جڑی آتی جس کی آپ ہم نے بڑی فضیلت بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ بحر قسط الہند بولتے ہیں اسے. اس جڑی کو انڈین کسٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے اریز کر دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. بتا دیں عرب قومیں. اب کیا ہے؟ عرب قومیں. تو نمبر 1 میں عرب کی پہلی قوم جو عرب کے اندر سے ہی آئی اس کو کہتے ہیں عرب بعیدہ. بعیدہ. اس سے زیادہ ہم اس میں ڈیپلی بہت نہیں پڑھائیں گے آپ کو، لیکن 2-3 باتیں جو اہم ہیں وہ ضرور بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عرب بعیدہ قوم، لوگ، پبلک، سوسائٹی. بعیدہ اس قوم کا نام تھا جو خود عرب کے اندر سے ہی پروان چڑھی. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے کیا ہم نے لکھا؟ عرب قومیں. تو پہلا قوم کا نام کیا لکھا؟ عرب بعیدہ. عرب بعیدہ ایک ایسی قوم تھی عرب کی جو بعد میں جا کے بالکل نست و نابود ہو گئی، جس کے بارے میں تفصیلات ملتا بھی نہیں ہے، لیکن ان کا پتہ ہمیں قرآن سے چلتا ہے. جیسے قوم ثمود، قوم عاد، اور ایک تو لکھوا دیتے ہیں قسم، اور ایک اور لکھ دیجیے عمالقہ. اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے. ایک نبی تھے ہود علیہ السلام. کون نبی تھے؟ ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد. اور انہی سے جڑا ہوا دوسرا قوم نکلا تھا قوم ثمود. اسی طرح ایک تھے قوم لوط. قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہوا؟ قوم لوط. تو کچھ عذاب جو آیا تو اس کی وجہ سے کچھ قوم ایسے جن کا تو ملتا ہے، لیکن یہ سارے ایسے عرب بعیدہ قوم ہیں جن کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا. حالانکہ قوم ثمود ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے نافرمانیاں بہت کی تھی. اور پھر ایک ان کے اندر ایک قوم ارم بھی بولا جاتا ہے. قرآن میں کہتے ہیں ارم ذات العماد. یہ کیا تھے؟ بڑی اونچے لمبے دکھتے تھے، چوڑے دکھتے بھی تھے. ان کا ہائٹ، ان کا سائز بڑا الگ انوکھا تھا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان تھے اور سب سے زیادہ اسٹرانگلی اب پتھروں کو سجا کے لمبی اونچی عمارتیں بنا لیتے تھے، مضبوط. ٹھیک ہے. اسے قوم ثمود بھی کہتے ہیں، قوم عاد بھی اس میں آتا ہے، اور قوم ارم قرآن اسے قوم ارم بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قوم ارم. لیکن ان کو اتنا گھمنڈ تھا، اتنا اپنے اوپر ایگو تھا، اتنا زیادہ اپنی طاقت پر
حالانکہ طاقت اور یہ صلاحیت کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے ان کے اوپر ایسی عذاب نازل کی کہ آج دنیا سے جانتی تک نہیں. آج یہ دنیا ان کو شاید بتایا جائے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نہیں معلوم ہوگا کہ ایسی قوم بھی کوئی ہے. تو ایک ہے عرب بعیدہ، وہ قوم ختم ہو چکی. بعید کہتے ہیں ایک گزر جانے کو. ہاں، بعید قوم ایسے کہتے ہیں گزر جانے کو، مطلب آتے گئے گزرتے گئے. ٹھیک ہے، تو ایک قوم جو گزری وہ عرب بعیدہ ہے. دوسری قوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں ہم لوگ کو، دوسری قوم ہماری ہے عرب مستعربہ. کیا ہے؟ عرب مستعربہ.